لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا کا شکر ہے کہ میں پارہ نمبر 26 کے آخری ربع کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں جو علامہ سید ذیشان حضرت جوادی صاحب نے کیا ہے۔ یہ ترجمہ شروع ہو رہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 سے، معاف کیجیے گا 11 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان والوں، خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دینا اور برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں۔ ایمانی برادری میں فتنہ و فساد کی جڑیں انہی اخلاقی تعلیمات کے فقدان پر مبنی ہیں کہ مسلمان اپنی ذہانت اور دانشمندی کا مصرف دوسروں کے مذاق اڑانے کو قرار دیتا ہے، اپنی برتری کے اظہار کا ذریعہ دوسروں پر طنز کرنے اور اسے عجیب و غریب قسم کے القاب و خطابات سے یاد کرنے کو قرار دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سب فسق و فجور کی باتیں ہیں، اور ایمان کے ساتھ فسق و فجور کا نام اچھا نہیں لگتا ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اس سے اچھے الفاظ سے یاد کرے، اور اس پر کسی قسم کا طعن و طنز نہ کرے تاکہ اس کا شمار ظالمین میں نہ ہونے پائے، اور وہ واقعاً ایمانی برادری کا قائم کرنے والا اور اسے فروغ دینے والا شمار کیا جائے۔ ایمان والوں، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہو، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے، اور وہ کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے، اگر تم واقعاً دعوی ایمان میں سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمان و زمین کے ہر غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے۔ سورہ قاف شروع ہو گیا، اس کی آیات 45 ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 50 نمبر کا سورہ ہے۔ بنام خدائے رحمان و رحیم۔ قاف، قرآن مجید کی قسم۔ لیکن
ان کفار کو تعجب ہے کہ انہی میں سے کوئی شخص پیغمبر بن کر آ گیا، اس لیے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات بالکل عجیب ہے، کیا جب ہم مر کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ واپس ہوں گے؟ یہ بڑی بعید بات ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان کے جسموں میں سے کس قدر کم کر دیتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کتاب موجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کے آنے کے بعد اس کا انکار کر دیا ہے، تو وہ ایک بے چینی کی بات میں مبتلا ہیں۔ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اسے کس طرح بنایا ہے اور پھر آراستہ بھی کر دیا ہے، اور اس میں کہیں شگاف بھی نہیں ہے، اور زمین کو فرش کر دیا ہے، اور اس میں پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، اور ہر طرح کی خوبصورت چیزیں اگا دی ہیں۔ یہ خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہر بندے کے لیے سامان نصیحت اور وجہ بصیرت ہے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا ہے، پھر اس سے باغات اور کھیتی کا غلہ اگایا ہے، اور لمبی لمبی کھجوریں اگائی ہیں جن کے بور آپس میں گتھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہمارے بندوں کے لیے رزق کا سامان ہے، اور ہم نے اسی پانی سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے، اور اسی طرح تمہیں بھی زمین سے نکالیں گے۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب رس اور سمود نے بھی تکذیب کی تھی، اور قوم عاد، فرعون اور برادران لوط نے بھی، اور اصحاب ایکا اور قوم تبع نے بھی، اور ان سب نے رسولوں کی تکذیب کی، تو ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی خلقت سے عاجز تھے؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ نئی خلقت کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کمال تخلیق ہے کہ اتنے بڑے آسمان میں نہ کہیں جوڑ ہے اور نہ شگاف، ورنہ ایک عمارت میں 2 اینٹیں جوڑی جاتی ہیں تو اس کا جوڑ واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا زبردست پیدا کرنے والا اور ایک پانی سے اتنی قسم کی برکتیں ایجاد کرنے والا کیا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ ایک مردہ کو قبر سے نکال کر اس کا حساب کتاب کر سکے؟ آخر یہ کون سا بڑا کام ہے جو وہ نہیں کر سکتا ہے؟ اور پھر پہلی خلقت بھی اسی کی ایجاد کی ہوئی ہے، تو جو لا شے سے اتنی بڑی کائنات عالم وجود میں لا سکتا ہے، اسے مٹی سے انسان بنا دینے میں کیا تکلیف ہے؟ انسان اپنی خلقت کو یاد رکھتا اور اس قدر سریع نسیان نہ ہوتا تو اللہ کی تمام باتوں کا یقین کر لیتا، اس کی قدرت کاملہ پر مکمل طور سے ایمان لے آتا۔ اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے پیدا کرتا ہے، اور ہم اس سے اگر کہ گردن سے زیادہ قریب ہیں، جبکہ 2 لکھنے والے اس کی حرکتوں کو لکھ لیتے ہیں جو داہنے اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا ہے مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ اور موت کی بے ہوشی یقیناً طاری ہوگی کہ یہی وہ بات ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور پھر سور پھونکا جائے گا کہ یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے، اور ہر نفس کو اس انداز سے آنا ہوگا کہ اس کے ساتھ حقانے والے اور گواہی دینے والے فرشتے بھی ہوں گے۔ یقیناً تم اس کی طرف سے غفلت میں تھے، تو ہم نے تمہارے پردوں کو اٹھا دیا ہے، اور اب تمہاری نگاہ بہت تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا کہ یہ اس کا عمل میرے پاس تیار موجود ہے۔ حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو، جو خیر سے روکنے والا، حد سے تجاوز کرنے والا اور شبہات پیدا کرنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا دیے تھے۔ تم دونوں اس کو شدید عذاب میں ڈال دو۔ پھر اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ خدایا، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا ہے، یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا تھا۔ ارشاد ہوگا کہ میرے پاس جھگڑا مت کرو، میں پہلے ہی عذاب کی خبر دے چکا ہوں۔ میرے پاس بات میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، اور نہ میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے
کہ تو بھر گیا ہے، تو وہ کہے گی کہ ہاں کچھ اور مل سکتا ہے، اور جنت کو صاحبان تقویٰ سے قریب تر کر دیا جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جس کا وعدہ ہر خدا کی طرف رجوع کرنے والے اور نفس کی حفاظت کرنے والے سے کیا جاتا ہے۔ جو شخص بھی رحمان سے ڈرتا ہے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے دل کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، تو سب سلامتی کے ساتھ اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، کہ یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی وہ چاہیں گے سب حاضر رہے گا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا ہے جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں، تو انہوں نے تمام شہروں کو چھان مارا تھا، لیکن موت سے چھٹکارا کہاں ہے؟ اس واقعے میں نصیحت کا سامان موجود ہے اس انسان کے لیے جس کے پاس دل ہو، یا جو حضور قلب کے ساتھ بات سنتا ہو۔ ہم نے آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اس سلسلے میں کوئی تھکن بھی نہیں ہوئی ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے، غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں، اور رات کے ایک حصے میں بھی ان کی تسبیح کریں، اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کریں، اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل قریب ہی کی جگہ سے آواز دے گا، جس دن سوائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، جس دن صدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شق ہو جائے گی، اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ سورہ ذاریات شروع ہو رہا ہے، یہ قرآن مجید کا 51 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیات 60 ہیں۔ بنام خدا رحمان و رحیم۔ ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو منتشر کرنے والی ہیں، بھرے ہوئے بادلوں کا بوجھ اٹھانے والی ہیں، پھر دھیرے دھیرے چلنے والی ہیں، پھر ایک امر کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ تم سے جس بات کا وعدہ کیا گیا ہے وہ سچا ہے، اور جزا و سزا بہرحال واقع ہونے والی ہے۔ اور مختلف راستوں والے آسمان کی قسم کہ تم لوگ مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو، حق سے وہی گمراہ کیا جا سکتا ہے جو بہکایا جا چکا ہے۔ بے شک اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے ہیں جو اپنی غفلت میں بھولے پڑے ہیں۔ یہ پوچھتے ہیں کہ آخر قیامت کا دن کب آئے گا؟ تو یہ وہی دن ہے جس دن انہیں جہنم کی آگ پر تپایا جائے گا کہ اب اپنا عذاب چکھو، اور یہی وہ عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے۔ بے شک متقی افراد باغات اور چشموں کے درمیان ہوں گے، جو کچھ ان کا پروردگار عطا کرنے والا ہے اسے وصول کر رہے ہوں گے، کہ یہ لوگ پہلے سے سبک کردار تھے، یہ رات کے وقت بہت کم سوتے تھے، اور سحر کے وقت اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اور ان کے اموال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محروم افراد کے لیے ایک حق تھا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اور خود تمہارے اندر بھی کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو، اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔ آسمان و زمین کے مالک کی قسم، یہ قرآن بالکل برحق ہے جس طرح تم خود باتیں کر رہے ہو۔ کیا تمہارے پاس ابراہیم علیہ السلام کے محترم مہمانوں کا ذکر پہنچا ہے؟ جب ان کے پاس وارد ہوئے اور سلام کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے جواب سلام دیتے ہوئے کہا کہ تم تو انجانی قوم معلوم ہوتے ہو،
پھر اپنے گھر جا کر ایک موٹا تازہ بچھڑا تیار کر کے لے آئے، پھر ان کی طرف بڑھایا اور کہا کہ آپ لوگ کھاتے نہیں ہیں؟ پھر اپنے نفس میں خوف کا احساس کیا تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، اور پھر انہیں ایک دانشمند فرزند کی بشارت بھی دے دی۔ یہ سن کر ان کی زوجہ شور مچاتی ہوئی آئیں اور انہوں نے منہ پیٹ لیا کہ میں بڑھیا بانجھ، یہ کیا بات ہے؟ ان لوگوں نے کہا یہ ایسا ہی ہوگا، یہ تمہارے پروردگار کا ارشاد ہے، وہ بڑی حکمت والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔